اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 11. اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا. آج میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا. سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 11 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. اس سے پہلے والے رکوع میں آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ زمین سے چشمے جاری کر دیں، آپ کے لیے باغ ہو، کھجور انگور کے باغات، ان کے درمیان میں آپ نہریں جاری کریں، آپ کے لیے سونے کا محل ہو، آپ آسمان پہ جائیں، وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں. اس طرح کے اور اٹ پٹانگ قسم کے مطالبات کیے. اس کے جواب میں قرآن نے کیا کہا؟ سبحان ربی. آپ کہہ دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں ایک انسان ہوں اور پیغمبر ہوں اللہ کا، تو میں نے خدا ہونے کا، معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے یہ بات روک رہی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو پیغمبر کیوں بنایا. اللہ نے بتایا نا کہ نبی کو آپ کہتے ہیں میں تو ایک انسان ہوں بھائی، تو یہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے طاقتور، تو انسان کو کیوں پیغمبر بنایا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا، لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءهم الهدى، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ بھی گئی، الا ان قالوا، صرف اس بات نے کہ وہ یہ کہتے ہیں ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا. قل، کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے پھرتے اور یہیں پر اطمینان سے رہتے. یہ مطمئنین کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ زمین پہ فرشتے تو ویسے بھی چلتے پھرتے ہیں لیکن یہاں رہتے نہیں ہیں، تو اس لیے اگر مستقل یہاں فرشتوں کی رہائش ہوتی لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتے. کیا مطلب؟ کہ انسانوں میں انسان ہی پیغمبر بن کے آتے ہیں ہمیشہ سے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں کیونکہ پیغمبر کا عمل اور قول حجت ہوتا ہے. اب اگر فرشتے دنیا میں آتے اور وہ پیغمبر بن کے آتے، لوگ ان کو دل و جان سے فالو نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ خواہشات نہیں لگی ہوئی جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کو وہ غم نہیں ہے جو ہمیں ہیں. تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو انہی کی قوم کی جنس میں سے ہو، جن باتوں کا وہ آپ کو حکم دے رہا ہے خود اس سے زیادہ ان باتوں کو وہ فالو کر رہا ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ جن باتوں کا حکم دیتے تھے خود اس پہ زیادہ عمل کر رہے ہوتے تھے. آپ نے صحابہ کو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ کا حکم دیا، مگر آپ خود 24 گھنٹے کے روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ جو مقتدی ہے، رہبر ہے، وہ آپ کی جنس میں سے ہو. تو اللہ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے رہتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتے، تو فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے. زمین میں انسان رہتے ہیں تو فرشتے کو کیسے بنا کے ہم بھیج دیں پیغمبر؟ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہوتا فرشتہ لیکن انسانی شکل میں آتا. تو اس کا جواب قرآن دوسرے مقام پہ دے چکا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بھیجتے تو اس کو انسانی صورت میں بھیجتے نا، تو پھر معاملہ پھر لوگوں پہ ملتبس ہو جاتا، پھر لوگ اس بحث میں پڑ جاتے کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے. تو پھر پہلے اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ میں فرشتہ ہوں. لوگ کہتے تو بھائی تمہاری شکل تو انسانوں والی ہے، اور پھر وہ کام ایسے کر رہا ہوتا جو فرشتوں والے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے بھئی یہ تو وہی بات آ جاتی کہ ہو تو تم اصل میں فرشتے. تو وہی کنفیوژن اس وقت بھی وہی پیدا ہوتی. تو اس لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے بشر بنایا اور پیغمبر بنا کے بھیجا اور بتا دیا بھئی یہ بشر ہیں، لہذا اب کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا کہ یہ کھاتے کیوں ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں، یہ ہاتھ کا اشارہ کریں تو نہریں کیوں جاری نہیں ہو جاتی. بھئی دعویٰ ہمارا بشریت کا ہے تو بشر ہونے میں ہم کامل ہیں، تو ہم نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جس کی ہم دلیل نہ دے سکیں. تو جو دعویٰ ہے اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جاری کیے.
قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے لیے کافی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کو خود دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لہذا خود ہی وہ سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا۔ میرا کام ہے دعوت کو پہنچا دینا۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ تو اے نبی آپ غم نہ کیجئے، جو ان میں صلاحیت والا ہوگا اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے گا۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم اولیاء من دونی، تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی ولی نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ، کوئی اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُمْ، اور ایسے لوگوں کو ہم جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اپنے چہروں کے بل، عُمْيًا، اندھے ہو کے، بکمن، اور گونگے ہو کے، سمن، اور بہرے ہو کے۔ چہروں کے بل کیوں جمع کریں گے؟ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ الٹے پاؤں چلیں گے، یعنی سر کے بل کھڑے ہوں گے اور چل بھی الٹے رہے ہوں گے۔ بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو آخرت ہے نا، آخرت، یہ ہمارے دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے ان کی صورت مثالیہ ہے، یعنی ان کے مثالی دنیا قائم کریں گے اللہ تعالیٰ۔ جیسے پل صراط جو ہے وہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر ہم دنیا میں چلے، تو جو جیسے چلا ہوگا وہاں بھی ویسے ہی چلے گا، اللہ اس کو ایک شکل دے دیں گے۔ تو اسی طرح دنیا میں جو گمراہ لوگ ہیں نا، وہ بالکل ایسے چل رہے ہوتے ہیں جو چلنے کا نیچرل طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ چلنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں، پاؤں کے بل کھڑے ہوں، اور آگے کی طرف چلیں آپ، اور سامنے دیکھ کے چلیں، یہ نیچرل طریقہ ہے۔ یہ لوگ چونکہ ہدایت کے راستہ جہاں تھا نا، اس سے بالکل نہ صرف یہ کہ اس راستے پہ چلے، بلکہ انہوں نے چلنے کے لیے اپنے پاؤں بھی استعمال نہیں کیے۔ جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی نا ٹانگوں کی چلنے کے لیے، تو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ صلاحیتیں بھی انہوں نے استعمال نہیں کی، اور چلے بھی الٹے راستے پر۔ تو اس کی صورت مثالیہ قائم کی جائے گی کہ اللہ ان کو الٹا کر دے گا قیامت کے دن، اور پھر الٹی طرف چلیں گے سر کے بل، کہ تم ایسے دنیا میں سیدھے راستے پہ چلے تھے، آج بھی ایسے ہی چلو گے۔ اور یہی مثال ہے عمین، اندھا کر کے بھی اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہیں گے اللہ ہم تو بینا تھے، تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ تم سیدھے راستے سے اندھے ہو گئے تھے، تم نے ان آنکھوں کو سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، ایسے تھے جیسے تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، تو آج بھی تمہیں اللہ اندھا کر دے گا۔ اور تم حق بیان کرنے سے گونگے تھے، تو آج تمہیں اللہ حقیقت میں گونگا کر دے گا۔ اور حق سننے سے تم بہرے تھے، تو آج تمہیں اللہ حقیقت میں بہرا کر دے گا۔ حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کچھ وقت کے لیے ہوگا، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو ان کی حقیقی کیفیت بیان کرنے کے لیے، یعنی کچھ وقت کے لیے اوندھا چلایا جائے گا، اندھا بہرا گونگا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ صلاحیتیں ان کی بحال کر دی جائیں گی تاکہ وہ قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے پکاریں گے کہ ربنا اخرجنا منہا، ہمیں جہنم سے نکال دے، یا ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے۔ تو یہ قوت گویائی بھی بحال کر دی جائے گی، قوت سماعت بھی بحال کر دی جائے گی، اور جو ہے بجائے سر کے بل چلنے کے پاؤں کے بل چلیں گے۔ تو یہ میدان حشر میں ان کو جو سزا دی جائے گی نا، ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے یہ، اور یہ کچھ وقت کے لیے ہوگی۔ قرآن کی اگر تمام آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل میدان حشر میں سزا نہیں ہوگی، بلکہ ان کی وہ کیفیت جو دنیا میں تھی اس کو اللہ مثال سے سمجھانے کے لیے کچھ وقت کے لیے ان کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ مأواہم جہنم، اللہ فرماتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت، جب بھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم ان میں اضافہ کر دیں گے بھڑکانے کے اعتبار سے، یعنی اس آگ کو ہم بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی جزا ہے۔ اے اللہ اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے؟ جہنم کی آگ میں جلیں گے، ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اس آگ کو اور بھڑکا دیا جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کا جرم بہت بڑا ہے۔ وہ جرم کیا ہے؟ کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا، نشانیوں کا، آیات سے اللہ کی نشانیاں جو آفاق عالم میں نظر آتی ہیں ہمیں، جن کو دیکھ کر بنانے والے پر استدلال کیا جا سکتا ہے،
وہ آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں اور آیات سے قرآن کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، وقالو، اور کیا کہا کرتے تھے، یعنی جب ہماری آیات میں ان کو بتایا جاتا تھا نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگے، حساب و کتاب ہوگا، تو یہ کیا کہتے تھے، اذا کننا عظاما، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، ایک نئی تخلیق میں، یہ کیسے ممکن ہے، اولم یروا، اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں، دنیا میں دیکھا نہیں تھا انہوں نے، صبح و شام دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، وہ کیا دیکھ رہے تھے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ انہی جیسے انسانوں کو، یعنی ان کو انہی کی شکل میں دوبارہ پیدا کرتے ہیں، ان جیسے کا مطلب ایک اور نئی تخلیق میں، جس نے پوری کائنات بنا ڈالی، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل تھا، وجعل لہم اجلا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت بنا دیا ہے، ابھی پیدا نہیں کر رہا، ایک وقت متعین ہے نا، ہمیشہ رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ایک اسپیسیفک ایک خاص ٹائم پہ ہوتی ہے، وہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہوتی، وہ اس کی مرضی پہ ہوتی ہے جو امتحان لینے والا ہے، لا ریب فیہ، جس ٹائم میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک ٹائم ہے جس پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کائنات میں غور کر کے یہ نتیجہ نہیں نکالا تھا کہ جو خدا اس کائنات کو بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا، اور آج کے انسان کو دیکھیں کیسے بدبخت ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات ہی خود ہی بنی ہے، یعنی یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو گیا نا، مشرکین کم از کم یہ تو مانتے تھے کہ یہ خود بخود تو بن نہیں سکتی، جس نے بنایا ہے اس کی قدرت کا انکار کرتے تھے، اور آج اس سے بڑا جرم انسان کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی بن گئی ہے، یہ تو اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، اللہ کہتے ہیں ہمارے ان دلائل کو سننے کے بعد بھی ظالم لوگ انکار کرتے ہیں، الا کفورا، ہر چیز کے منکر ہیں سوائے انکار کرنے کے، یعنی انکار ہی پر مصر ہیں، ان باتوں کو سننے کے بعد بھی ہمارے دلائل کا انکار کرتے ہیں۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اب پچھلے رکوع میں جو بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے چشمے جاری کیوں نہیں کر دیتے اور آسمان سے فرشتے کیوں نبی بن کے نازل نہیں ہوئے، تو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، سورہ زخرف میں یہ آیات آئیں گی کہ نبوت ایک اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ رحمت اور نعمت دیتا ہے، تو یہ انسان کی خواہش پہ نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے بہت بڑے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے خزانہ نبوت بھی ہے، تو انسان کی حالت یہ ہے، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ ہمیں فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں اختیار ہونا چاہیے کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے، جیسے وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مکہ اور طائف میں جو قوم کا بہت بڑا سردار ہے، مالدار ہے، اس پہ نبوت نازل کیوں نہیں ہوئی، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہے، مسکین ہے، آپ کو کیوں نبی بنایا گیا ہے۔ تو ان کے اس طرز عمل سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ نبوت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم دیں گے جس کو چاہیں گے نبوت، ہوتا ہے نا جیسے کوئی آدمی بار بار الٹے سیدھے مشورے دے رہا ہو تو آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے کہ یہ اتھارٹی تجھے ہے، تیرے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی طرز عمل مشرکین پہ رد کرنے کا یہی ہے کہ گویا ان کے پاس ہے نبوت کے خزانے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو دینا چاہیں گے ہم دیں گے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نبوت کے خزانوں کے مالک ہوتے نا تو یہ کسی کو بھی نہیں دیتے یہ نبوت، کیونکہ ان میں اتنا بخل ہے کہ یہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم کسی کو بھی دیں گے تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، تو نبوت کے دروازے ہی کو یہ لوگ بند کر دیتے۔ تو جس انسان کی طبیعت میں اتنا بخل ہو، اسے یہ ڈر لگا رہتا ہو کہ خزانہ خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، تو سوچئے کہ اس انسان کو اللہ یہ اتھارٹی کیسے دے سکتا ہے کہ اس کی مرضی سے کسی کو نبی بنایا جائے۔ لہذا یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ جواد ہے، کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے گا اپنی نعمتیں اور خزانے دے گا، تو وہ جس کو چاہے گا سلیکٹ کرے گا، یہ انسانوں کی رائے پر اس کی سلیکشن نہیں ہوگی۔ اسی مضمون کو اس آیت میں بیان کیا گیا، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے مشرکو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، جن خزانوں میں ایک نبوت کا خزانہ بھی ہے،
مالک بن جاؤ تو اذن اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ تم وہ خزانے بانٹنا شروع کر دو اور پھر بہت سارے لوگوں کو نبی بنا دو، نہ 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 نہ، لَأَمْسَكْتُمْ، تم ان خزانوں کو روک لو، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے۔ جیسے کہ انسان کروڑ پتی بھی ہوتا ہے نا، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے طبیعت میں بخل ہوتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، حالانکہ بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے تو کہاں سے ختم ہوگا؟ تو ایسے ہی اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کے خزانوں کے مالک بن گئے جن میں کہ نبوت بھی ہے، تو تمہیں تو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں یہ خزانہ خالی نہ ہو جائے، حالانکہ یہ خزانہ خالی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بعض لوگ علم میں بخیل ہوتے ہیں، آپ ان سے کوئی بات پوچھیں وہ نالج شیئر کرتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بھئی کنجوسی اس میں کیسی؟ کنجوسی تو اس چیز میں ہوتی ہے جس میں آپ کو ڈر ہو کہ میں نے خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، علم تو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ تو ایسے شخص میں ایسے موقع پہ اس کو کیا کہا جائے گا کہ یار تو علم کے معاملے میں اتنا کنجوس اور اتنا بخیل ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے یہ ڈر ہے کہ تو اپنی نالج اگر شیئر کرے گا تو تیری پاس نالج ختم ہو جائے گی۔ تو جو طرز یہاں پر ہم اختیار کرتے ہیں نا کسی کو تانا دینے کا، ملامت کرنے کا، وہی طرز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے کہ بھئی علم تو ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتی، پھر بھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم علم کو چھپا رہے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ ختم نہ ہو جائے۔ تو آپ سوچئے نا، یہ کنجوسی کا اعلیٰ معیار ہے کہ جو چیز ختم نہیں ہو سکتی اس میں ختم ہونے کے ڈر سے اس کو چھپا لینا، یہ کتنی بڑی کنجوسی ہے۔ تو ایسے ہی کنجوسی اللہ کہتے ہیں انسانوں کے پاس ہے کہ اگر اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر نبوت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم بھی خرچ ہونے کے خوف سے اس کو بھی ڈیوائیڈ نہ کرتے، تمہیں یہ ڈر ہوتا کہ یہ خزانے خالی نہ ہو جائیں۔ تو اصل میں یہ ایک اور طرف اشارہ ہے، یہ اشارہ یہ ہے کہ جیسے جس کے پاس علم ہے وہ نالج شیئر نہیں کرتا، اس کو ڈر ہو کہ نالج ختم نہ ہو جائے، حقیقت یہ ہے کہ ڈر نہیں ہوتا بلکہ حسد اور جیلسی کہ میں نے نالج شیئر کی تو یہ بھی میرے جیسا ہو جائے گا، اس کے پاس بھی نالج آ جائے گی، لوگ میرے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو اصل میں خوف اس بات کا ہوتا ہے، لیکن لیول کیا لگتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، یہ نالج ختم نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی اصل میں قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کے دل میں حسد ہے کہ اگر ہم نے نبوت، اللہ کہتے ہیں ہم نبوت کے خزانے ان کو دے دیتے تو پھر بھی یہ روک لیتے حسد کی وجہ سے کہ فلاں کو نبوت مل گئی تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، لہذا کسی کو بھی نہیں دیتے۔ اور ان کا معاملہ ایسے ہوتا جیسے اس شخص کا معاملہ ہوتا ہے جو خزانے خالی ہونے کے خوف سے خزانوں کو روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جواد اور کریم ہے، وہ خرچ کرتا ہے، تو اس میں نبوت کا ایک بھی خزانہ ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اللہ کہتے ہیں انسان تو ہے ہی روکنے والا، بخیل ہے۔ یعنی انسان سے مراد ظاہر ہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس فہرست میں داخل نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر انسانوں کی حالت یہی ہے کہ وہ روکنے والا ہے۔ تو جب عام خزانوں کو انسان روک لیتا ہے، اس میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، علم کو روک لیتا ہے، اس میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اگر لوگوں کو نبوت کے خزانے دے دیتے کہ خود جس کو چاہو بانٹتے پھرو، تو وہ کسی ایک کو بھی پیغمبر نہ بناتے اور انہی خزانوں کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتے۔ تو لہذا یہ اتھارٹی انسانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اتھارٹی خدا کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے گا پیغمبر بنائے گا اور جس کو چاہے گا نبوت کی نعمت سے محروم کر دے گا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، 11واں رکوع، آسان رکوع تھا۔ اب ہم 12ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں اور یہ آخری رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل ختم ہو جائے گی۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر، ترجمے کے ساتھ مختصر گرامر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا بھی 12واں رکوع اور 15ویں پارے کا بھی 12واں رکوع۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ کو 9 نشانیاں بینات، بالکل کھلی ہوئی، واضح، یعنی 9 معجزے دیے بالکل واضح کھلے ہوئے، جن کے معجزے ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، اصل میں تھا اسأل، الف سائلنٹ ہوا اور الف کو کتابت سے بھی حذف کر دیا۔ پس آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، اذ جاءہم، جب موسیٰ ان کے پاس آئے، یعنی آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کیا واقعی اللہ نے 9 معجزے دیے تھے یا نہیں دیے تھے۔ فقال له فرعون، تو جب فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کیا کہا، انی لاظنک، میں سمجھتا ہوں تجھے یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، جس پہ جادو کیا ہوا ہو۔
قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمت یقیناً تو جانتا ہے ما انزل ہؤلاء نہیں نازل کیا اس کو یعنی ان آیات کو الا رب السماوات والارض مگر اس رب نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے بصائر بصیرت کے طور پر. بصیرت کا مطلب جس میں واضح بصیرت حاصل ہو جائے لوگوں کو حق راستہ نظر آ جائے. تو اس میں واضح بصیرت ہے تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں جو میں معجزے دکھا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور اس میں بصیرت کا سامان ہے لوگوں کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ اور میں سمجھتا ہوں تجھے یا فرعون اے فرعون مثبورا کہ تو ہلاک ہونے والا ہے. ثبور عربی میں ہلاکت کو کہتے ہیں، مثبور وہ جو ہلاک ہو جائے. فَأَرَادَ پس ارادہ کیا فرعون نے أَن يَسْتَفِزَّهُمْ استفزاز کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو اکھاڑ دے من الارض زمین سے یعنی مصر کی زمین سے اکھاڑ دے ان کو. اکھاڑ کا مطلب جلا وطن کر دے یا ان کے قدم بالکل اکھاڑ دے. فَأَغْرَقْنَاهُ پس غرق کر دیا ہم نے فرعون کو. وَمَن مَّعَهُ اور وہ لوگ بھی جو فرعون کے ساتھ تھے جمیعاً سب کے سب کو. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ اور ہم نے کہا اس غرق ہونے کے بعد لبنی اسرائیل بنی اسرائیل سے ہم نے کہا اسکن الارض کہ زمین میں سکونت اختیار کرو یعنی ارض مصر میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت آئے گی جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ہم تمہیں لے آئیں گے لپیٹ کر. لفافہ کہتے ہیں نا لپٹی ہوئی چیز کو، تو لفیف کا مطلب ملفوف جن کو لپیٹا گیا ہو جمع کیا گیا ہو، تو تم سب کو ہم جمع کر کے قیامت میں لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَبِالْحَقِّ نزل اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر مبشراً خوشخبری والا بنا کے وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور قرآن کے وہ کتاب ہے فرقناہ کہ ہم نے اس کو فرق کر کے فرق کیا اس میں یعنی فصل کیا ان کی آیتوں میں. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ فرق کا معنی ڈیوائیڈ کرنا اور ڈفرینس رکھنا. تو ہم نے اس قرآن میں فرق رکھا ہے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ تاکہ آپ اس کو پڑھیں لوگوں پر علی مکسن وقفے وقفے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر. مکس کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھہر جانا قرار پکڑنا. وَنَزَّلْنَاهُ اور ہم نے نازل کیا ہے اس کو تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. ایک ہوتا ہے انزل ينزل اس کا معنی بھی نازل کرنا اور نزل ينزل کا معنی بھی نازل کرنا. تو عام طور پر انزلہ کا معنی یہ لیا جاتا ہے یکمش نازل کر دینا اور نزل ينزل کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. قل آمنوا به اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ او لا تؤمنوا یا اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آؤ. ان الذین اوتوا العلم بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے من قبلہ اس سے پہلے اس قرآن سے پہلے جو اہل کتاب ہیں اذا یتلی علیہم جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں یخرون خر یخرو کا معنی گر جانا. یخرون للاذقان ذقن عربی میں تھوڑی کو کہتے ہیں تو یہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدن سجدہ کرتے ہوئے. ویقولون اور کہتے ہیں سبحان ربنا ہمارے رب ہر عیب سے پاک ہے. ان کان وعد ربنا لا مفعولا میں نے کہا تھا نا ان کے بعد جب لام آتا ہے تو اس کا یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے. بے شک ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا مفعول کا مطلب ہو کے رہے گا وہ وعدہ. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور یہ تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں یبکون رو رہے ہوتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور یہ قرآن بڑھا دیتا ہے ان کے خشوع کو ان کے خوف کو. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ کو پکارو او ادعوا الرحمن یا رحمان کو پکارو. ایما این کا مطلب ہوتا ہے جو بھی، ماں کا مطلب جو بھی، اسی کی تاکید ہے. این ماں اصل میں تھا ایم ما تدعو جو بھی تم پکارو گے یعنی جس نام سے بھی تم پکارو گے. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تو اسی اللہ کے لیے نام ہیں حسنہ اچھے اچھے نام، تو کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اور اپنی نماز میں جہر نہ کیجیے یعنی اونچی آواز سے نماز نہ پڑھیے. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور نہ بالکل خاموشی سے پڑھیے. خافت یخافت مخافتتاً یعنی بالکل سرن پڑھنا. وَابْتَغِي ابتغاء یبتغی ابتغاءً تلاش کیجیے بین ذالک ان دونوں کے درمیان سبیلا راستہ یعنی بہت جہر بھی نہ ہو
اور بہت سلو بھی نہ ہو، اس کے درمیان درمیانی آواز سے آپ نماز پڑھیے۔ یہاں نماز سے مراد تلاوت۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دیجیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم يتخذ ولدا، جس نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا، ولم يكن له شریک فی الملک، اور نہ اس کے لیے بادشاہت میں کوئی شریک ہے، ولم يكن له ولی من الذل، اور نہ اس کا کوئی دوست ہے من الذل، کمزوری میں، یعنی کمزوری سے جو اس کی کمزوری دور کرنے کے لیے اس کا دوست بن جائے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی کبریائی بیان کرے، تکبیرہ کبریائی بیان کرنا، یعنی بھرپور طریقے سے اس کی بڑائی کو بیان کرے۔ یہ جی ہمارا 12واں رکوع، اس کا الحمدللہ لفظی ترجمہ بھی مکمل ہو گیا اور اس کی مختصر گرامر بھی ہو گئی۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے شروع یہ بنی اسرائیل سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے وعدوں کا تذکرہ کیا، تو اس کا اختتام بھی بنی اسرائیل پر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے بڑے معجزے دیے گئے، فرعون نے انکار کیا، تو کیسا اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو تباہ و برباد کیا، اور کیا فرعون اور موسیٰ کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے البتہ تحقیق موسیٰ کو 9 بڑی بڑی نشانیاں دی تھیں۔ ان نشانیوں میں ید بیضاء ہے، لاٹھی کا سانپ بننا ہے، اور طوفان کا عذاب آیا، اور مینڈکوں کا عذاب آیا۔ یہ ساری نشانیاں جو بڑی بڑی بنتی ہیں، 9 نشانیاں بنتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، آپ بنی اسرائیل سے پوچھے جب موسیٰ ان کے پاس آئے تھے، تو بنی اسرائیل آپ کو بتائیں گے کہ واقعی یہ 9 بڑی نشانیاں تھیں، لیکن جواب میں کیا کیا فرعون نے؟ فقال له فرعون، فرعون کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے۔ شروع میں موسیٰ کو فرعون کہتا تھا تو جادوگر ہے، اور بعد میں کہنے لگا کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے حق کا انکار کرنا ہوتا ہے نا، وہ کبھی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے، ایک دعوے پہ، وہ پینترے بدلتا رہتا ہے۔ آج بھی اس کی نظیریں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ اس کا تو مقصد ہوتا ہے بس کسی طریقے سے انکار کرو سامنے والے کا۔ تو فرعون بھی ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں تھا، کبھی کہتا تھا آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتا تھا آپ پہ جادو ہوا ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی اور آپ معاذ اللہ الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں فرعون کے خیال میں۔ قال لقد علمت، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے فرعون تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء، کہ یہ جو نشانیاں میں تجھے دکھا رہا ہوں نا، یہ نازل نہیں کی ہیں الا رب السماوات والارض، سوائے آسمانوں اور زمین کے رب نے۔ تجھے 100% یقین ہے۔ اس مضمون کو قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی بیان کیا گیا ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اللہ کہتے ہیں فرعون اور درباریوں نے موسیٰ کا انکار کیا، لیکن ان کو دل سے یقین تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو وَإِنِّي بصائر، ہاں، اور یہ بصیرت کے طور پر ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور اے فرعون تو یہ کہہ رہا ہے میرے بارے میں کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، لیکن میں تیرے بارے میں جو رائے رکھتا ہوں وہ یہ انی لأظنک یا فرعون مثبورا، کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، تو تباہ ہونے والا ہے جس طرح کی تو باتیں کر رہا ہے، میرا تیرے بارے میں یہ گمان ہے۔ فاراد ان یستفزہ من الارض، فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ دے۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں، قتل کے اعتبار سے زمین سے ختم کر دے، یا جلا وطن کر کے ان کو ملک بدر کر دے تاکہ بھوک پیاس سے مر جائیں، تو کوئی بھی یعنی مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فرعون اپنے مشن میں کامیاب ہوا، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے فرعون کو غرق کیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو بھی فرعونیوں کے ساتھ تھے ہم نے سب کو تباہ کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور فرعون کے غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکن الارض، زمین میں سکونت اختیار کرو۔ یہاں زمین میں سکونت سے مراد ہے بالفعل یا بالقوہ۔ بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے عملی طور پر مصر میں جا کے رہ لو، اور بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں مصر آ گیا ہے اور تمہیں وہاں سکونت اختیار کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کوئی کام بالقوہ ہو جانا، یعنی اس کی طاقت آ گئی ہے، چاہے پریکٹیکلی وہ نہ بھی ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانا سامنے رکھا ہے کہ اب آپ کھاؤ رج کے، بعض دفعہ مہمان نہیں کھاتا، تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو کھانے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے، اب آپ کھائیں نہ کھائیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ یا تو بنی اسرائیل نے مصر میں واقعی سکونت اختیار کر لی یا اختیار نہیں کی، لیکن اللہ نے ان کو رائٹ دے دیا، ان کے پاس مصر آ گیا۔
اسکن الارض، تم زمین میں سکونت اختیار کرو، یعنی تو تمہیں حق ہے کہ زمین میں تم سکونت اختیار کر سکتے ہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن آخرت کا دن وعدہ آئے گا. جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم سب کو لپیٹ کر اپنے پاس لے آئیں گے، جمع کر کے. تو یہ وقتی طور پر اللہ نے تمہیں زمین کی بادشاہت دی ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور اے نبی حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، یعنی جب نازل ہوا تو بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور جب ہم نازل کر رہے تھے تو بھی رد و بدل نہیں ہوا، اور بیچ میں بھی کوئی کسی نے رد و بدل نہیں کیا. تو نزول بھی اس کا حق کے ساتھ ہی ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن وہ ہے جس کو ہم نے فرق کر کے رکھا ہے. اس میں فرق کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، جیسے کہ آگے اسی کی تاکید کے لیے فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی فرق رکھا گیا ہے، پہلے تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے لوگوں پر یہ تلاوت کریں. تو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنے سے کیا ہوگا؟ موقع اور محل کی مناسبت سے آیتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور آپ آیتیں پڑھ کے سناتے رہیں گے، اور ان کو موٹیویشن ملتی رہے گی. اچانک نازل ہو جاتا تو وہ مصلحتیں حاصل نہ ہوتی. تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا قرآن. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن میں فرق رکھا ہے آیتوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، لمبی لمبی آیتیں، تاکہ اس آیتوں پہ آپ وقف کریں اور آپ اس وقف کے ساتھ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں. تو اس میں بلاغت ہے. آپ دیکھیں نا، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیتوں پہ جب اسٹاپ کرتے ہیں نا، رکتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے. اور کیونکہ طویل کلام جو ہے نا، جس میں آپ نان اسٹاپ پڑھتے ہی چلے جائیں کوئی مضمون، جیسے کوئی رٹا لگی ہوئی چیز پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے، تو اس سے وہ اثر نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی آیتیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے جملے ہیں، اس میں ایک آیت پھر وقف ہوتا ہے، پھر آیت پھر وقف. تو ہم نے اس قرآن میں فرق رکھا ہے، یعنی آیتوں کے ذریعے فصل رکھا ہے، فاصلہ رکھا ہے، تاکہ آپ بھی اس فاصلے کے ساتھ لوگوں پر تلاوت کریں. اس کے اپنا مزہ ہے، اس سے کلام میں بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے، بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. اور آسمان سے بھی ہم نے نزلناہ تنزیلا، اکٹھا نازل نہیں کیا، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے کہ جو کلام نان اسٹاپ ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا اور وہ مؤثر نہیں ہوتا. ہمیشہ وہ کلام اچھا ہوتا ہے جس میں جملے تھوڑے تھوڑے ہوں اور آپ ہر جملے کے بعد تھوڑی دیر وقف کریں. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے علم دیا ہے، تو اذا یتلی علیہم، جب ان پر ان آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. تو چونکہ سورہ بنی اسرائیل کا آخر ہے نا یہ، تو اللہ نے پورے دلائل بیان کرنے کے بعد یہ خلاصے کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اس قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں، بلکہ ایسا متاثر ہوتے ہیں کہ جب اسے سنتے ہیں تو تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں. دیکھیں جب سجدہ کیا جاتا ہے نا، تو تھوڑی کے بل نہیں، بلکہ وہ تو پیشانی کے بل یا ناک کے بل کیا جاتا ہے. لیکن یہ بلاغت ہے. بلاغت کا مطلب مکمل جھک جاتے ہیں، مکمل جھک جاتے ہیں. کیونکہ انسان جب مکمل جھکتا ہے نا، تو وہ تھوڑی لگانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ زمین پہ یعنی پورا چہرہ ٹک جائے. تو حالانکہ لگتی نہیں ہے تھوڑی، یعنی جو آپ کی تھوڑی ہے وہ لگتی نہیں ہے، لیکن یہ بلاغت جو ہے نا حقیقت کو نہیں دیکھتی کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. بلاغت تو اسے کہتے ہیں کہ آپ جو مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے والے کے دل میں اچھی طرح وہ مفہوم اتر جائے. تو مکمل چہرہ زمین سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، واقعی ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. جو اس نے آخرت میں وعدہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ پورا ہو کے رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، پھر قرآن تکرار کرتا ہے کہ یہ تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، یبکون، اور رو رہے ہوتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن ان کے خشوع میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. یا تو اس سے یہود و نصارہ کے وہ علماء مراد ہیں جو ایمان لے آئے تھے، یا وہ مراد ہیں جو ایمان تو نہیں لائے
لیکن لاشعوری طور پر وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے تھے، پھر بعد میں ضد اور ہٹ دھرمی کی بیس پر نہ مانتے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بظاہر پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ میں ایک تعداد ایسی تھی جو ایمان لے کر آئی تھی اور وہ تھوڑیوں کے بل گرتے تھے، اور اس سے قیامت تک کے یہود و نصارہ مراد ہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اب یہود کے علماء یا عیسائیوں کے علماء نے قرآن کی آیتیں سنی، ان کا مطالعہ کیا تو بے تحاشا روئے اور وہ سجدے میں گر گئے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جب دعا مانگتے نا تو یا اللہ کہتے، بعض دفعہ یا رحمان کہتے، تو مشرکین اس پہ اعتراض کرتے کہ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، لیکن کبھی رحمان کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، ایک طنز تھا۔ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ اور رحمان ایک ہی چیز کے دو مصداق ہیں، تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، یعنی بی این، اصل میں تھا بی این، جس چیز کے ساتھ بھی تم پکارو گے، یعنی جس نام کے ساتھ بھی تم پکارو گے اللہ کو، فلہ الاسماء الحسنی، تو اللہ کے تو بہت سارے اچھے نام ہیں، تو کسی بھی اچھے نام کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، تو وہ اس کا مصداق ایک ہی ذات ہوگی جو اللہ ہے۔ تو اللہ کے اور بہت سارے اچھے نام ہیں، یہاں نام سے مراد ہے صفات۔ دیکھیں دو نام ہوتے ہیں نا، نام بھی جب ہم کسی کا کوئی نام رکھتے ہیں جس سے ہم اس کو پکارتے ہیں تو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم۔ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا نام غفار ہے، کسی کا وہاب ہے، کسی کا رشید ہے، کسی کا خورشید ہے، یہ علم ہے، ان میں صفت نہیں دیکھی جاتی۔ جیسے آپ کسی کا نام بہادر علی رکھ دیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بہادر ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے۔ علم کہتے ہیں جس میں صفت کو ملحوظ رکھے بغیر جو کسی خاص شخصیت پر دلالت کرے۔ تھوڑی گاڑی اردو ہے لیکن شاید اس کا مصداق آپ، اس کا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں نا تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ والا معنی، یہ وصف، یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، ایسی چیز کو علم کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے کسی کو اس کے وصف سے پکارنا، جیسے کوئی بہادر ہو تو آپ نے اس کو بہادر کہہ دیا، بھئی وہ جو بہادر ہے اس کو لے کر آؤ، یا وہ جو سخی ہے اس کو لے کر آؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اللہ کے ساتھ پکارو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکارو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو بے شمار اچھی صفات کا حامل ہے، تو کسی بھی اچھی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے، سورہ بنی اسرائیل اور ان جیسی صورتوں کو، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے، تو آپ اونچی آواز سے تلاوت کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مشرکین کے کان میں جب یہ تلاوت پہنچتی تو وہ نبی کو بھی برا بلا کہتے اور معاذ اللہ اسلام اور اللہ کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیتے۔ تو قرآن نے کہا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی آواز کو، یعنی اپنی نماز کو بہت اونچا نہ پڑھیے، یعنی تلاوت اس میں بہت اونچی آواز سے نہ کیجیے، کیونکہ یہ لوگ پھر اللہ کو برا بلا کہتے ہیں معاذ اللہ، اور اتنی ہلکی بھی نہ پڑھیے کہ پیچھے جو آپ کی اقتدا میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو سننا چاہتے ہیں قرآن، ان کو بھی سنائی نہ دے، ایسا بھی نہ کیجیے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان میں آپ راستہ اختیار کیجیے، نہ جہر مفرط ہو اور نہ بہت زیادہ سری نماز ہو۔ یہی عمل آج بھی مستحب ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ ہلکی جہری آواز سے پڑھے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ اپنا دھیان نماز میں رکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا جہر سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تہجد میں اگر آپ تھوڑی سی اونچی آواز سے، ہلکی سی اونچی آواز سے تلاوت کریں نا تو اپنا دھیان بہت لگتا ہے نماز میں، لیکن اس میں اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ سونے والے جاگنا شروع ہو جائیں تو وہ غلط ہے۔ یعنی قرآن نے اعتدال کا حکم دیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور پھر اس سورت کو توحید پر ختم کیا جا رہا ہے۔ سورت شروع بھی اللہ کی کبریائی سے ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہاں سے سورت شروع ہوئی تھی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، اور پورا اس سورت میں اللہ نے توحید اور رسالت کو اور آخرت کو بیان کیا۔ اب اللہ کی کبریائی کے ساتھ اس مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے کہ شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا، یہ عیسائیوں پہ رد ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ پہ رد ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے جو
ظلم ہے، یعنی جب اللہ کسی کام سے معاذ اللہ عاجز ہو جائے تو وہ اللہ کی مدد کرے، یہ صابئین پہ رد ہو گیا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے کچھ ولی رکھے ہوئے ہیں، جو کام اللہ سے نہیں ہو سکتا تو وہ پھر اللہ کی مدد کرتے ہیں معاذ اللہ، تو اور وہ اللہ کے لیے باعث شرف ہیں۔ یعنی جیسے آپ کے کچھ پاورفل وزیر ہوتے ہیں نا، تو وہ بادشاہ کے لیے ایک سرمایہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے بھی معاذ اللہ وہ گویا سرمایہ ہیں اور فخر کی چیزیں ہیں کہ اللہ نے ایسے ایسے پاورفل وزیر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کو عاجزی میں کوئی دوست نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ عاجز ہوتا نہیں ہے۔ تو تینوں قسم کے شرک کی نفی ہو گئی، اور یہاں بڑی زبردست ترتیب ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ ایک شرک یہ ہے جو نسبتاً کم درجے کا ہے، کہ اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا ہو، اولاد آپ کے ماتحت ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں میری ماتحت بھی کوئی اولاد نہیں۔ ایک ہے آپ کے پیرالل ہو، اولاد کا درجہ تو آپ سے کم ہوتا ہے نا، ایک ہے آپ کے جیسا، تو اللہ کہتے ہیں میرے جیسا بھی کوئی نہیں، شریکن فی الملک، بادشاہت میں میرے ساتھ شریک۔ اور ایک ہے آپ سے بھی پاورفل، کہ آپ جہاں عاجز آ جائیں، جو کام آپ سے نہ ہو سکے وہ مددگار وہ آپ کی مدد کرے، تو مددگار کا مقام آپ سے اونچا ہوتا ہے، ہیلپ ہمیشہ اس سے لی جاتی ہے جو آپ سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو مجھ سے کمتر ہو، نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو میرے برابر کا ہو، اور نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو مجھ سے اوپر کا ہو۔ تو تینوں قسم کے شرک کی اس آیت میں نفی کی گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی آپ اس اللہ کی کبریائی بیان کریں بھرپور طریقے سے۔ تو اس آیت پر سورہ بنی اسرائیل کو ختم کیا گیا، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اسلام کا جو مفہوم ہے نا عبودیت، کہ سب کچھ اللہ ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے اسلام کا خلاصہ، لہذا جو کرنا ہے اس اللہ سے پوچھ کے کرو۔ یہ ہماری صورت الحمدللہ ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس صورت میں جو احکام ہم نے پڑھے سنے، ان کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، سننے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دل و جان سے ہمیں اس کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری سورہ بنی اسرائیل الحمدللہ ختم ہو گئی۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں 15ویں پارے کا 13واں رکوع شروع کروں گا، اور سورہ کہف کا پہلا رکوع شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔